बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अवान, GFPP के प्लेटफार्म से प्रोग्राम प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस के साथ। पिछली दफ़ा हमने जिन मेहमानों को इधर अपने स्टूडियो में दावत दी थी, आज फिर उन्हीं को हमने ज़हमत दी है। पिछली दफ़ा तशरीफ़ की रह गई थी, तो लिहाजा आज सेहरा सल गुफ्तगू करने के लिए हमने दोबारा ज़हमत दी है ज़ियाउर रहमान खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज जिस मौजू पे हमने आपको सेहरा सल रोशनी डालने के लिए तकलीफ़ दी है वो है इकरारनामा। तो सबसे पहले आप बताइए कि इकरारनामा है क्या, कहाँ से मिलता है? सर, ये इकरारनामा जो है, ये जब भी हम प्रॉपर्टी ख़रीद करते हैं या फ़रोख्त करते हैं, उस वक्त गवर्नमेंट का जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर हम तहरीर करते हैं, उसको इकरारनामा कहते हैं। इसकी जो कम अज़ कम मालियत है वो 1200 से कम नहीं होनी चाहिए और 1200 से ज़्यादा की मालियत होनी चाहिए, जिसके ऊपर दोनों पार्टीज़ अपना अपना जो मसवदा है वो तहरीर करते हैं। तो इसके लिए क्या लवाज़मात हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं एक इकरारनामा हासिल करने के लिए बैंक से? सर, जो इकरारनामा है वो बैंक से लेकर आने के लिए 3 पार्टीज़ में से कोई भी फ़र्द लेके आ सकता है। या तो ये ख़रीदकार लेके आ सकता है, या ये फ़रोख्तकार लेके आ सकता है, या जो एजेंट जिसके ज़रिए से वो आपकी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है वो लेके आ सकता है। इसके लिए हमें गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, ई स्टैम्प वेबसाइट, वहाँ पर हमने जाके अपना ID कार्ड लगाना है, ख़रीदकार का पूरी डिटेल देनी है, उसके ID कार्ड का नंबर, उसका नाम पूरा जो ID कार्ड के मुताबिक है, उसके वालिद का नाम, उसकी लोकेशन, उसका फ़ोन नंबर, इसी तरीके से ख़रीदकार का, फ़रोख्तकार का और एजेंट का। तो उसके बाद वो स्टैम्प पेपर प्रिंट करने के बाद उस स्टैम्प पेपर को हम जो है सरकारी बैंक से, जैसे बैंक ऑफ पंजाब है या नेशनल बैंक है, वहाँ से हम इसको लेकर आते हैं। यानी इन्हीं 2 बैंकों में ये मिलेगा? जी बिल्कुल सर। जी ठीक हो गया। तो सर ये भी बताएं कि अगर इकरारनामा हमने हासिल कर ली है, वो ज़रूरी है कि इकरारनामा एजेंट ही लेने जाए? सर, जो रकम डिपॉज़िट करवा रहा है वहाँ पे लिखा होता है बाय होम टेंडर्ड। जब वो चालान फॉर्म आप निकलवाते हैं उसके ऊपर आता है फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और बाय होम टेंडर्ड, यानी कि ये रकम कौन जमा करवाने जा रहा है। अगर आप उस फॉर्म में उसको फॉर्म फिल करते वक्त आप लिखते हैं कि ये जो सेलर है वो बाय सेल्फ जमा करवा रहा है, यानी कि ये पेमेंट इसकी जो बैंक में जमा होनी है वो कौन जमा करवा रहा है, तो जो उसके अंदर आपने तहरीर किया जिस बंदे का नाम और ID कार्ड नंबर, वही अपने ओरिजिनल ID कार्ड के साथ विज़िट करेगा बैंक और उसी को ऑथोराइज़ होगा कि वो स्टैम्प पेपर लेके आ सकता है। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकरारनामा लिखते हुए किन बातों को ज़हन में रखना ज़रूरी है, किन अमूर का खास ख्याल रखना चाहिए? सर, जब हम इकरारनामा लिखते हैं तो उसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, एक सेलिंग पार्टी, एक बाइंग पार्टी। जी। जब आप प्रॉपर्टी बेचते लगते हैं तो ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो ख़रीदार को चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्टी जो है वो बाद में जो फ़रोख्तकार है वो अपने वादे से मुकर जाए, तो हम उसको ज़ब्त तहरीर में लाने के लिए ये काम करते हैं। इसलिए जो इसकी पेमेंट है वो भी अमूमन जो है वो बाइंग पार्टी करती है। तो सब जब ये तहरीर करवाते हैं आपने, ये जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्टाम्प पेपर के ऊपर जो आप चालान निकलवाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एविडेंस उसके ऊपर प्रिंट होते हैं जब आप बैंक से वो स्टाम्प पेपर निकलवाते हैं। यानी कौन कौन सी के सेलिंग पार्टी का नाम, उसका ID कार्ड, उसका फ़ोन नंबर, उसका मुकम्मल पता, जिस जगह की ख़रीदो फ़रोख्त होने जा रही है उसका भी एड्रेस इसके ऊपर प्रिंट हो सकता है। इसी तरीके से सर बाइंग पार्टी अपनी पूरे लवाजमात, अपने ID कार्ड वगैरह पूरा ऊपर पर लिखेगी। सिमिलरली जो एजेंट है जिसके थ्रू आपका वो जो डीड लिखा जा रहा है उसकी भी पूरी डिटेल, उसका नाम, ID कार्ड नंबर, वल्दियत और उसका एड्रेस पूरा लिखा होगा। इसी तरीके से सर कम अज़ कम 2 विटनेसेस, अगर 2 से ज़्यादा विटनेसेस होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम अज़ कम 2 विटनेसेस, एक सेलिंग पार्टी की तरफ से, एक बाइंग पार्टी की तरफ से। उसके बाद सर आपने सवाल किया कि इसमें तहरीर करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है ना सर,
اس میں یہ دیکھیں کہ آپ جو پراپرٹی خرید رہے ہیں اس کا خسرہ نمبر ہوتا ہے، خطونی نمبر ہوتا ہے، اس کا حدود اربہ ہوتا ہے، اس کی مقدار میئرمنٹ رقبہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا آپ خرید رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم فریم میں آپ خرید رہے ہیں، کتنی اماؤنٹ میں خرید رہے ہیں، کتنی اماؤنٹ آپ ایٹ دا ٹائم آف پرچیزنگ ایز اے ڈاؤن پیمنٹ پے کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کتنی ٹائم لیمٹ تک آپ اس کو جو مکمل کلیئرنس کرنے کے بعد آپ لکھ لیں گے. یہ ساری چیزیں تحریر کرنے کے بعد ایک خاص چیز اندر لکھی جاتی ہے، بقائمی ہوش و حواس. یعنی کوئی پارٹی خریدار یا فروخت پارٹی میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو مجبور کر کے یا زبردستی یا کسی اور فرض کیا کہ وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو آپ نے اسی دیوانگی پن میں اس سے تحریر کروا لیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ مقامی ہوش و حواس اور برضامندی خود وہ تحریر کرے گا اور بغیر کسی جبر کے. یہ سارے الفاظ آپ نے اندر تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد جب وہ سارا تحریر پایا جائے گا تو پھر نیچے جو اس کا وثیقہ نویس ہوگا وہ نیچے ایک اور لائن تحریر کرتا ہے جو بہت ضروری ہے کہ یہ پوری کی پوری تحریر دونوں فریقین کو پڑھ کر سنائی گئی حسب گفتہ. یعنی جو بتایا وہی تحریر کیا گیا اور پھر پڑھ کے سنایا گیا. جنہوں نے پڑھ کر سن سمجھ کر درست تسلیم کرتے ہوئے اپنے اپنے سگنیچر اور نشانات انگوٹھا جو ہیں وہ ثبت کیے. اس وقت تک سر یہ ویلڈ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ جب اسٹامپ پر تحریر کرواتے ہیں اس کے لیے ساری چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جی ٹھیک. اچھا سر بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کیا اقرار نامہ زبانی کلامی بھی ہو سکتا ہے بغیر تحریر کیے؟ سر ہونے کو تو پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے زبانی، ہو سکتا ہے یہ. لیکن سر اگر فرض کیا یہ زبانی تحریر آپ زبانی لے لیتے ہیں، کسی سے اقرار نامہ لے لیتے ہیں، تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ایویڈنسز ہونے چاہیے. جیسا کہ فرض کیا آپ اور دوسری پارٹی کے درمیان کیا طے پایا، کیا اس کا کوئی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے یا آڈیو ریکارڈنگ ہے، یا پھر جو دوست گواہان جو اس وقت جن کے سامنے وہ تحریر جو طے پایا تھا وہ اس بات کی گواہی دیں گے کل کلاں کہ جی آپ ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا معاہدہ. پھر اگر آپ پیمنٹ وصول کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو کیا وہ بذریعہ بینک لیتے ہیں یا وہ بذریعہ کیش لیتے ہیں؟ کیونکہ کسی بھی وقت انسان کا جو ہے ایمان جو ہے وہ ڈول سکتا ہے. ایمان کسی بھی وقت انسان کا جو ہے شیطان غالب آ سکتا ہے تو انسان اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے. تو بعد میں پھر آپ کو پریشانی نہ ہو، اس لیے ہونے کو یہ ہو سکتا ہے، مگر جو لیگل اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ نے کورٹ میں کل کو سو کرنی ہے کسی کے خلاف تو آپ زبانی معاہدے کو لے کر سو نہیں کر سکتے until and unless it is not written on the stamp paper، اور یہ باقاعدہ کسی اور کمشنر وثیقہ نویس نے تحریر نہیں کیا ہوا، تو وہ جتنا زیادہ اس کا مضبوطی ہوگی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. جی جی سر، جس طرح آپ نے بتایا اقرار نامہ لکھتے ہوئے ان امور کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں آپ نے بتایا کہ ایک ڈیوریشن طے کی جاتی ہے کہ اتنی ڈیوریشن میں جو ہے وہ فروخت کنندہ جو ہے وہ رجسٹری کروا کے دینے کا پابند ہے، اور اتنی ڈیوریشن کے اندر جو خریدار ہے وہ باقی پیمنٹ کرنے کا پابند ہے. اگر فروخت کنندہ جو ہے وہ بر وقت رجسٹری نہیں کرواتا جبکہ خریدار اس کو پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے، کیا کرے وہ؟ سر یہ بہت اچھا کویشچن ہے. سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ یا تو جو خریدار پارٹی ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے یا جو فروخت کار پارٹی ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے. تو اس میں اس صورت میں جیسے جو آپ نے سوال کیا کہ ٹائم ڈیوریشن مکمل ہو گیا، جی جی، اور ٹائم ڈیوریشن کے بعد جو خریدار پارٹی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ میں باقی پیمنٹ کر کے رجسٹری جو ہے وہ اپنے نام یا جس کے نام وہ چاہتی ہے اس کے نام کروا دے. تو جو سیلر ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا، وہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، اس کے دل میں کوئی خرابی آ چکی ہے یا وہ چاہ ہی نہیں رہا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ پراپرٹی کا ریٹ انکریز ہو گیا یا واٹ ایور کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو سر اس صورت میں جو خریدار پارٹی ہے اس نے اسٹامپ پیپر میں تحریر کرتے وقت ایک چیز تحریر کروائی ہوتی ہے کہ اگر معاہدہ کی پاسداری جو ہے وہ فروخت کار پارٹی نہیں کر سکتی تو بذریعہ کورٹ میں ڈکری کر کے اس کی رجسٹری خود کرواؤں گا. تو اس صورت میں جو خریدار پارٹی ہے وہ اس کو ایک کہتے ہیں دعوی تعمیل مختص، دعوی تعمیل مختص، یعنی کہ جو ہمارا معاہدہ طے پایا تھا
اس کو یہ پارٹی پورا کرے. جی جی وہ یہ دعویٰ دائر کرتی ہے اور دعوے کے ساتھ وہ اپنے ثبوت اور گواہان اور ڈاکومنٹری ایویڈنسز جو اس نے اس وقت اس سے لیے تھے جی جی تو وہ ساتھ لگا کے وہ سو کر دیتا ہے بذریعہ وکیل کہ بھئی میرے اتنے پیمنٹ ادا ہو چکی ہے, اتنا ٹائم ڈیوریشن طے ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے, میں اب اس کو پیسے دینا چاہ رہا ہوں اور وہ مجھے رجسٹری نہیں کرواتا. تو پھر کورٹ اس بندے کو بلا کر باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ رجسٹری کروائیں. اگر وہ بار بار کورٹ کے بلانے پر کورٹ میں بھی جانے سے گریزاں ہوتا ہے تو پھر کورٹ کہتی ہے کہ آپ یہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے ہمیں ایویڈنس دیں. اس صورت میں کورٹ خود جو ہے وہ اس کے نام پہ وہ پراپرٹی کروانے کی آرڈر جاری کر دیتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ فروخت کنندہ اگر نئی معاہدے کی پاسداری کر سکتا تو جو خریدار ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. اب یہ بتا دیں کہ اگر خریدار جو ہے وہ اگر معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا, باقی کی رقم ادا نہیں کرتا, تو فروخت کنندہ کو کیا کرنا چاہیے؟ سر اگر جو خریدار ہے وہ وقت کے اوپر اپنی پیمنٹ پوری نہیں کرتا, مثال کے طور پر اس نے 1/3 پیمنٹ دے کے اسٹامپ پیپر تحریر کروا لیا, جی جی اب اس کا جو ٹائم فریم ہے, جس ٹائم فریم پہ اس نے باقی پیمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کر پاتا, تو اس کا ٹائم فریم گزر گیا. گزر جانے سے پہلے جو ہے فروخت کار کچھ بھی نہیں کر سکتا. بے شک ایک دن بھی اس کا باقی ہے تو فروخت کار ویٹ کرے گا کہ وہ اپنی معاہدے کی پاسداری کے لیے کل آ سکتا ہے. اگر اس کا ٹائم فریم گزر چکا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا, بذریعہ وکیل ایک نوٹس بھیجے گا خریدار کو کہ ہمارے معاہدے کے مطابق آپ کا فلاں تاریخ تک جو ہے اتنے پیمنٹ دینے کا تحریر تھا معاہدہ, آپ اس معاہدے کی پاسداری کرنے میں ناکام رہ گئے ہیں, آپ مجھے اتنے دن کے اندر 7 دن یا 14 دن اس میں ٹائم فریم دیا جاتا ہے اس کو, اتنے ٹائم کے اندر آپ مجھ سے رابطہ کریں اور اپنے آ کے عذر وجہ بتائیں اور میرے واجبات کلیئر کریں تاکہ میں جو رجسٹری ہے وہ آپ کے نام کروا سکوں. صورت دیگر فرض کیا وہ ٹائم اسپین بھی گزر جاتا ہے اور یہ بات ہے کہ جو آپ نے جو اس کو سمن بھیجا یا وہ جو اس کو نوٹس بھیجا ہے وہ اس کے اوپر تعمیل ہونا چاہیے, باقاعدہ اس کے اوپر اس کا سگنیچر اور انگوٹھا اس کی رسیپٹ آنی چاہیے کہ اس کے اوپر سرو ہوا تھا. اگر وہ سروس کے باوجود وہ رابطہ نہیں کرتا فروخت کار پارٹی سے تو پھر فروخت کار پارٹی اس کو ایک دوسرا نوٹس جاری کرتی ہے کہ آپ اس ٹائم فریم کے باوجود مجھ سے آپ نے رابطہ نہیں کیا, لہٰذا ہمارا جو معاہدہ تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے, اس لیے میں اب مجاز ہوں کہ میں یہ پراپرٹی کسی دوسرے فرد کے نام سیل کر کے اپنی جو ضروریات خانگی ہیں وہ پوری کر سکوں. جی اجے خان صاحب, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ٹاپک ہمارا یہی رہے گا. ناظرین, اپنے ہوسٹ ارشد افغان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اگر آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کی اضافی چربی سے پریشان ہیں اور سرجری کروانے سے ڈرتے ہیں تو الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اہم خوشخبری. الشفا فیوچر ہاسپٹل میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے جسم کی اضافی چربی کو بغیر آپریشن, پیچیدگی یا تکلیف کے مکمل ختم کیا جا سکتا ہے. تو دیر نہ کیجیے, ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور مستند ترین ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ سیٹ کریں.